ایک خاندان کے 5 پھل کھائیے اور خاندان کو صحت مند رکھیے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ایک ہی خاندان کے 5 پھل یعنی کہ سنترا، کینو، مالٹا، فروٹر اور موسمی۔ سنترا، کینو، مالٹا، فروٹر اور موسمی ایک ہی نسل اور خاندان کے پھل ہیں۔ ان کا شمار سردیوں کے مقبول ترین پھلوں میں کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں بکثرت پائے جاتے ہیں، اسی لیے سستے بھی ہوتے ہیں۔ غریب ہو یا امیر، بچہ ہو یا بوڑھا، ہر فرد اسے بڑے شوق سے کھاتا ہے۔ غذائی اعتبار سے بھی سنترا، مالٹا، کینو، فروٹر اور موسمی کو سردیوں کے پھلوں میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ یہ بیک وقت شیرینی اور خوردنی خصوصیات رکھتے ہیں۔ انگلش میں انہیں سٹرس فروٹ بھی کہا جاتا ہے۔ سنترے کو مالٹا، کینو، موسمی اور فروٹر کا باپ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے کلمی ملاپ سے دیگر پھلوں نے جنم لیا ہے۔ سنترے کے مختلف نام ہیں۔ اردو اور فارسی میں اسے سنترا ہی کہا جاتا ہے۔ وزن میں آدھا پاؤ سے 1 پاؤ تک ہوتا ہے۔ اس کے پتے لیموں کے پتوں سے ملتے جلتے ہیں، جبکہ پھول نہایت خوشبودار اور سفید رنگ کے ہوتے ہیں۔ مالٹا وٹامن سی سے بھرپور پھل ہے۔ شکل و صورت میں موسمی جیسا ہوتا ہے، ذائقہ سنترے سے ملتا جلتا ہے۔ اسے جزیرہ مالٹا سے لا کر کاشت کیا گیا۔ اس کی ایک قسم ریڈ بلڈ بہت معروف ہے۔ لیموں کی طرح اس میں سٹرک ایسڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، وٹامن سی سے بھرپور ہوتا ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت ہی مزیدار ہوتا ہے۔ آگے ہم بات کرتے ہیں موسمی کی، اور موسمی جو ہے بہت ہی شیریں اور بہت ہی مشہور پھل ہے۔ پاکستان میں کم تعداد میں پیدا ہوتا ہے۔ اس میں ریشہ زیادہ ہوتا ہے اور رس کم ہوتا ہے، لیکن یہ اپنی نسل کے دیگر پھلوں کے مقابلے میں خاصا شیریں ہوتا ہے۔ اس کی بہترین پہچان یہ ہے کہ اس کے عین وسط میں چونے کا شکل کا دائرہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں فروٹر کی۔ فروٹر کھانے میں انتہائی آسان ہے۔ یہ بھی کینو، سنترے اور مالٹے کے مقابلے میں زیادہ شیریں ہوتا ہے۔ عموماً وزن میں کم ہوتا ہے، لیکن بعض کینو کی جسامت کے فروٹر بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ اس کا چھلکا کینو، سنترے اور موسمی وغیرہ کے مقابلے میں زیادہ آسانی سے اتر جاتا ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ کینو پیدا ہوتا ہے۔ اس میں دیگر سٹرس فروٹس کے مقابلے میں زیادہ ترشی ہوتی ہے، لیکن اس میں ریشہ کم اور رس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وزن میں بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور تاہم اس کا استعمال پکنے کے بعد ہی کیا جانا چاہیے۔ اس کا کچا استعمال مضر صحت ہے اور یہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب ہم ان پھلوں کی کچھ خصوصیات اور کچھ فوائد پہ نظر ڈالتے ہیں۔ ان کا استعمال متعدد امراض میں بہت مفید خیال کیا جاتا ہے۔ ان میں حیاتین الف، ب اور جیم بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ گلوکوز اور کیلشیم کی بھی وافر مقدار ہوتی ہے۔ ایسے افراد جن کے چہرے پر کیلشیم کی کمی کی وجہ سے سفید دھبے نمودار ہو جاتے ہیں، ان کے لیے ان پھلوں کا استعمال نہایت مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ یہ پھل انتہائی زود ہضم ہوتے ہیں، معدے کی تیزابیت کو ختم کرنے کے لیے نہایت عمدہ پھل ہیں۔ ایسے افراد جن کو بھوک نہیں لگتی، اگر وہ نہار منہ اچھے قسم کے سنترے، مالٹے، کینو، موسمی یا فروٹر وغیرہ کی پھانکوں پر پیسی ہوئی سونٹھ، کالی مرچ اور تھوڑا سا نمک چھڑک کر استعمال کریں تو حیرت انگیز طور پر ان کی بھوک میں اضافہ ہو جائے گا اور معدہ درست کام کرنے لگے گا۔ یہ پھل جگر کی فعالیت کو بھی بڑھا دیتے ہیں اور خون پیدا کرتے ہیں۔ اگرچہ ترشی کے لیے مضر ہوتی ہے، لیکن خوب پکے ہوئے سنترے، کینو یا موسمی وغیرہ کو چوسنے سے کھانسی کو آرام ملتا ہے۔ کمزور بچوں کو کینو کے رس میں شہد ملا کر پلانے سے ان کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اس سے بچوں کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ اسے کھانے سے دانتوں کی تکلیفیں بھی کم ہو جاتی ہیں۔ اسے کھانے سے جسم میں قوت مدافعت بھی بڑھ جاتی ہے۔ تاہم مذکورہ پھل صرف اس وقت کھائیں جبکہ خوب پکے ہوئے ہوں۔ سبزی مائل چھلکے والا یا کچا مالٹا یا سنترا گلے کی خرابی اور نزلہ زکام کا سبب بن سکتا ہے۔ کینو ہماری صحت کے لیے بہت مفید ہے اور ہمارے بچوں کی صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ چھوٹے بچوں کو آپ کینو کا رس شہد میں ملا کر پلائیں تو اس سے بہت ہی فائدہ ہوگا۔